یہ پہاڑ جبل ابو قبیس کہلاتا ہے۔ جبل ابو قبیس اللہ نے جب زمین بنائی تو سب سے پہلے دنیا میں جو پہاڑ بنا یہ جبل ابو قبیس بنا ہوا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے تھے اس میں سے ایک ٹکڑا بھی اسی پہاڑ پر، ایک ٹکڑا یہاں گرا ہوا تھا، ایک ٹکڑا دوسرے حصے میں تھا۔ اللہ کے نبی سے مشرکین نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تو 2 ٹکڑے ہوئے تھے، تو ایک ٹکڑا اسی پہاڑ پہ آ کے گرا ہوا تھا۔ وہ معجزہ تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ اس کا مختصر سی تعارف ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مشہور ہے وہاں پر جو ہے یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ ایک بڑھیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا کرتی تھی، تو اس کا مکان بھی اسی پہاڑی پر تھا۔ پھر وہاں پر آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہاں پر بیت الخلا جو بنے ہوئے ہیں ادھر سے مروہ کے پاس، وہاں وہ ابو جہل کا مکان تھا، جہاں آج بیت الخلا ہے اس جگہ پر ابو جہل کا مکان مشہور ہے کہ وہاں ابو جہل کا مکان تھا۔ اس کے بعد اور تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے، ادھر سے باہر نکلیں گے تو وہاں پر مولد النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پیدا ہوئے تھے، آپ کا پیدائشی مکان خواجہ عبد المطلب کا مکان وہاں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں 26 سال رہے ہیں اپنے عمر کے۔ پھر اور تھوڑا آگے نکلیں گے، وہاں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ بقیہ زندگی رہے، یعنی مکی زندگی میں شادی کے بعد پوری زندگی وہاں رہے، اور آپ کی ساری بیٹیاں اور بیٹے کی ولادت اسی جگہ پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آگے نکلیں گے تو وہاں پر ایک مسجد رایا آئے گی۔ مسجد رایا سے مراد وہ مسجد ہے جس پر مکۃ المکرمہ جب فتح ہوا تو فتح ہونے کے موقع پر اس پر سب سے پہلے جھنڈا نصب کیا گیا تھا، جھنڈا گاڑا گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح ہونے کے بعد وہاں جھنڈا نصب کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں تشریف لائے پیارے رسول، اور خانہ کعبہ میں مشرکین نے 360 بت رکھے تھے، آپ نے اپنے لکڑی سے سب کو گرایا تو سارے بت وہاں اوندے منہ گر گئے تھے اور ان کو نکال کے باہر پھینکا گیا۔ تو وہ مسجد رایا میں پہلے جھنڈا وہاں لگایا گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں آئے، پھر خانہ کعبہ کو آپ نے غسل دیا، گویا کفر اور شرک سے پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد سب سے پہلی اذان ہو رہی ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ کے چھت پہ ٹھہرایا اور کہا کہ بلال یہاں کھڑے ہو کر آپ اذان دو۔ سب سے پہلے اذان فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے چھت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، تو اس کا تعلق وہاں سے ہے، وہ مسجد رایا سے۔ اس کے بعد پھر آپ جائیں گے مسجد جن۔ مسجد جن سے مراد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے وقت باہر نکلے تھے، فجر کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں فجر کی نماز ادا فرمائی، تو جنات کی ایک جماعت، جنات کا معمول ایسا تھا کہ وہ جو ہے ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو کر زمین سے آسمان تک ایسے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور آسمان پہ جو کچھ فرشتوں کا مشورہ ہو رہا ہے اس میں سے 1-2 باتیں وہ اچک لیتے تھے، اور زمین پر آ کر پھر زمین والوں میں وہ جو جوتشی ہوتے ہیں، غیب کی خبر بتاتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے، ان کے کانوں میں پھونک دیتے تھے، تو ایک بات اس میں سچی ہوتی تھی، 99 باتیں اس میں غلط ہوتی تھی، تو یہ معمول ان کا تھا۔ اب اچانک ہونے یہ لگا کہ جب جنات اوپر جانے لگے تو ان کو آسمان سے انگار پھینک کے ماری جانے لگی، شہاب ثاقب ان کو پھینک کے مارا جانے لگا، تو ان میں کوہرام مچ گیا کہ ایسا کیوں ہوا، کیا بات ہے؟ تو ان کی جماعتیں مختلف جگہوں پر پھیل گئی۔ وہ جماعتیں جو مختلف پھیلی تھی اس میں سے ایک جماعت ادھر آئی تھی، اللہ کے نبی فجر میں قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے وہ قرآن مجید کو سنا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو جنات کی جماعت نے جہاں اسلام قبول کیا تھا اس جگہ جو مسجد بنی اس مسجد کا نام مسجد جن ہے۔
اسی طرح ایک جگہ مسجد شجرہ بھی ہے وہاں. مسجد شجرہ یعنی درخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر معجزے کے طور پر زمین پھاڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے قریب آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد شجرہ کہا جاتا ہے. پھر یہ سب زیارات کے ساتھ انشاءاللہ آخر میں جنت المعلی کی زیارت کریں گے. وہاں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار ہے، اور وہیں پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر دوسرے جو 2 بیٹے ہیں وہ بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کی مزار بھی وہاں پر ہے. تو انشاءاللہ کل جب جائیں گے تو وہ ساری چیزوں کی زیارت کریں گے. اللہ تعالیٰ وہاں کے انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیں، سنت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی ناقدری کرنے سے اور صرف یہاں کے وقت کو بھی پکنک منانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.